ہماری زندگیوں کو کرکرا کر دینے والا، ہماری زندگیوں کا مذاق خراب کر دینے والی جو چیز ہے ایک بے پردگی ہے۔ جو ہماری معاشرے میں بے پردگی ہے، یہ بے پردگی بھی ہماری زندگیوں کو برباد کرنے والی ہے اور معاشرے کو خراب کرنے والی ہے۔ اس بے پردگی کے ساتھ آپ اسلام کی برکتیں لینا چاہیں، برکتیں اسلام کی نہیں مل سکتی۔ یہ تو بے پردگی یہ تو کافروں کے معاشرے کی چیز ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں وہ کافروں کے معاشرے والی باتیں اپنا لیں گے تو اب ہماری زندگیوں میں اسلام کی برکتیں اور خوبیاں اور چین اور سکون کہاں سے آئے گا؟ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ہماری زندگیوں کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے جاب۔ جو ہماری بہنیں کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، اور جو بہنیں جاب نہیں کرتی اور گورنمنٹ سے پیسہ لیتی ہیں، یہ جو گورنمنٹ سے پیسہ آتی ہے یا جاب کرتی ہیں اور پیسہ لاتی ہیں، یہ بھی ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ عورت کا اور بچوں کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ شریعت نے رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کا اور بچوں کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ رکھا ہے۔ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے۔ عورت جو ہے ہاؤس ہولڈ ہے، اس کا کام گھر چلانا ہے، اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر کے لائے اور بیوی اور بچوں پر خرچ کرے۔ اب ہمارا معاشرہ، یورپ کا اور امریکہ کا معاشرہ یہ ہے کہ جاب عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ مرد کو جاب نہ ملے تو گورنمنٹ اسے بھی پیسہ دیتی ہے، اور عورت کے پاس جاب نہ رہے تو گورنمنٹ اسے بھی پیسہ دیتی ہے۔ اب جب دونوں کے پاس پیسے یکساں ہیں، دونوں کے اکاؤنٹ الگ ہیں، دونوں کے بیلنس الگ ہیں، میں تیرا محتاج نہیں، تو میری محتاج نہیں، ایک دوسرے کا محتاج ہی نہیں۔ یہ جو محتاج نہیں رہے، ایک دوسرے کے محتاج نہیں رہے، عورتیں کہتی ہیں ہم تمہاری کیوں مانیں، ہمارا پیسہ الگ ہے، ہمارا بیلنس الگ ہے، ہماری بینک کاپی الگ ہے، ہمارا روپیہ الگ ہے، تم اپنا پیسہ تو رکھ، ہمارا پیسہ ہم رکھیں گے۔ یہ جو صورتحال یورپ میں اور امریکہ میں پیدا ہو گئی ہے، یہ صورتحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ وہ کیوں؟ عورتوں کے پاس پیسے نہیں، عورتوں کے پاس پیسے پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہندوستان میں بہت سی عورتیں مالدار ہوتی ہیں، اور میں ایک حدیث شریف سناؤں اس سے آپ سمجھیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں میں تقریر فرمائی، اور عورتوں کو حضور نے ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں رک کر کے میں اپنی بہنوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو اس سینٹر میں اکٹھا ہوئی ہیں اور یہ مسجد جو بننے جا رہی ہے، اس مسجد کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور مردوں کے اور عورتوں کو سب کو مل کر کے یہ مسجد تیار کرنی ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ کسی موقع ہوگا اور دوبارہ تقریر کروں گا تو اس مسئلے پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں میں گو تقریر فرمائی اور عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اور جہنم سے بچنے کا سامان کرو۔ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو جو زیور تمہارے پاس ہے اس زیور میں سے خیرات کرو۔ خیر، یہ حضور نے تقریر فرمائی، تقریر ہو گئی، سب گھر چلے گئے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہیں حضرت زینب۔ وہ بیوی حضرت زینب مالدار تھی، اور حضرت ابن مسعود جو بہت بڑے صحابی ہیں وہ غریب تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ عورتوں کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے سے لے کر کے عورتوں کے پاس مال ہوتا تھا، آج بھی دنیا میں مال ہے، عورتوں کے پاس نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر غریب ہے، عورت مالدار ہے، ایسا حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت زینب مالدار تھی اور حضرت ابن مسعود غریب تھے۔ تو حضرت زینب نے اپنے شوہر سے یہ کہا
کہ آج حضور نے تقریر فرمائی ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی اور خیرات کرنے کی اور خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، میں اپنے مال میں سے ایک رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رقم جو میں نکال کر خرچ کرنا چاہتی ہوں، یہ اگر کسی اور کو دینے کے بجائے میں آپ کو دوں، یعنی شوہر کو دوں، اور یہ جائز ہو تو میں دوسروں کو دینے کے بجائے آپ کو دے دوں۔ جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ حضرت زینب اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ کہ میں اپنے مال میں سے جو رقم نکالوں گی غریبوں کو دینے کے لیے تو دوسرے غریبوں کو دوں، اس کے بجائے آپ غریب ہیں تو آپ کو میں دے دوں۔ تو اگر ایسا جائز ہو تو میں دوسروں کو نہ دوں، آپ کو دوں، جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ میاں صاحب نے کہا میں نہیں جاتا مسئلہ پوچھنے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا، تمہیں مسئلہ پوچھنا تم خود ہی جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کرو۔ حضرت زینب خود ہی مسئلہ پوچھنے گئی۔ جب حضرت زینب حضور کے گھر پہنچی تو باہر گھر جا کر کے رک گئی، دروازے پر اجازت مانگی۔ ہمارے ہندوستان میں ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، یہاں کی تو صورتحال الگ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے یہاں جائے گا تو کنڈی بجائے گا، اجازت مانگے گا، اور عورتیں کسی کا گھر جائیں گے تو کوئی اجازت، گھر میں گھس جائیں گے سیدھی۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ہندوستان میں کہاں سے روایت گیا، عورتوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا ہر گھر میں عورتیں ہی تو ہیں، ہمیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہر گھر میں عورتیں ہی تو ہیں، مرد بھی تو ہیں۔ دیکھو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت زینب آئیں تو آ کر حضور کے گھر میں نہیں گھس گئی، حالانکہ حضور کے گھر میں بھی تو حضور کی بیویاں ہیں، مگر حضور کے گھر میں نہیں گھس گئی، دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اجازت مانگی۔ اور جب یہ پہنچی تو ایک دوسری خاتون بھی پہلے سے تھی، اچھا وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں کہ وہ مالدار ہیں، وہ صدقہ نکالنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہیں، شوہر مسئلہ پوچھنے نہیں آنا چاہتا شرم کی وجہ سے، تو وہ خود مسئلہ پوچھنے آئی ہیں۔ تو دو عورتیں ایک ہی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں، دونوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت بلال نکلے۔ تو حضرت بلال نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو ان دو عورتوں نے حضرت بلال سے یہ کہا کہ ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں دونوں، اور ہمارا دونوں کا یہی ایک سوال ہے، تو حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کر کے آؤ، اور حضور اگر یہ پوچھیں کہ کون عورتیں ہیں تو مت بتائیے۔ یعنی یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہوئے اتنی شرما رہی ہیں، شوہر تو آئے ہی نہیں مسئلہ پوچھنے، بیویاں بھی مسئلہ پوچھتے ہوئے اتنا شرما رہی ہیں کہ اگر حضور یہ پوچھیں کہ یہ مسئلہ پوچھنے والی عورتیں کون ہیں تو نہ بتائیے، بس یہ سوال حضور سے پوچھو اور جو حضور جواب دیں وہ جواب لا کر ہمیں دے دو۔ حضرت بلال گھر میں گئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور دونوں ایک ہی مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ دینا چاہتی ہیں، اور صدقہ ان دونوں کے شوہر غریب ہیں اور وہ دوسروں کے بجائے اپنے شوہروں کو صدقہ دینا چاہتی ہیں، تو اپنے شوہروں کو صدقہ دے سکتی ہیں نہیں؟ حضور نے پوچھا کون عورتیں ہیں؟ اب حضرت بلال کیسے جھوٹ بولیں؟ جو حضور نے پوچھ لیا کون عورتیں ہیں، تو حضرت بلال نے ایک عورت کو تو پہچانا ہی نہیں تھا، ایک عورت کو تو حضرت بلال نے پہچانا ہی نہیں تھا، لیکن حضرت ابن مسعود کی جو عورت ہیں ان کو پہچان لیا تھا۔ کیوں؟ حضرت ابن مسعود کثرت سے حضور کے گھر آتے جاتے تھے، اور حضرت ابن مسعود کی اہلیہ بھی کثرت سے حضور کے گھر آتی جاتی تھی، اور حضرت بلال حضور کے گھر میں خادم تھے، اس لیے بار بار دیکھنے سے پردے میں تھی، وہ پردے میں ہونے کے باوجود انہوں نے پہچان لیا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت کون ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، اور ایک زینب ہے۔ تو حضور نے پوچھا کون سی زینب؟ کیوں مدینہ میں زینب بھی تو بہت ہوتی، تو حضور نے پوچھا کون سی زینب؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کی بیوی زینب۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ ان دونوں عورتوں کو یہ مسئلہ بتاؤ کہ اگر وہ صدقہ کسی اور کو دیں گے غریب کو تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور اپنے شوہروں کو دیں گی تو 2 ثواب ملیں گے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، شوہر بھی تو ایک رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لہذا اپنے شوہروں کو اگر وہ صدقہ دیں گی تو انہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک صدقے کا ایک صلہ رحمی کا۔
یہ نہایت مضبوط صحیح حدیث شریف ہے جو میں نے قصہ سنا ہے. اس قصے سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کے پاس پیسہ رہنا ہی نہیں چاہیے. ایسا نہیں، عورتوں کے پاس پیسہ ہے. عورتیں بہت سی مرتبہ عورتیں مردوں سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں. ان کو میراث ملتی ہے، باپ سے گفٹ ملتی ہے، ہدیے باپ سے ملتے ہیں. باپ مالدار ہوتا ہے تو باپ سے رقم ملتی ہے، میراث ملتی ہے، ان کا کاروبار ہوتا ہے، اس کاروبار میں سے ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا میری بہنوں کہ عورتوں کے پاس پیسہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محنت کر کے جاب کر کے عورتوں کو پیسہ کمانا یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جاب کرنا یہ شوہر کا کام ہے، اور جاب کر کے پیسہ کما کر لا کر کے بیوی پر خرچ کرنا اور بچوں پر خرچ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اب ظاہر ہے کہ جب شوہر کی ذمہ داری میں عورت بھی وہی کام کرے گی شوہر کر رہا ہے، اور وہ بھی کما کر لائے گا اور یہ بھی کما کر لائے گی، تو جیسا اسے فخر ہے کہ میں نے کمایا ہے تو عورت کو بھی فخر ہے کہ میں نے کمایا ہے. ایسے گورنمنٹ جو پیسہ دیتی ہے، مرد وہ جاب کے بغیر رہ گیا تو گورنمنٹ نے دیا، اور عورت جاب کے بغیر رہ گئی تو گورنمنٹ نے دیا. یہ جو سہارا ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تو نہیں کما کر لائے گا تو مجھے میرا خدا دے دے گا. وہ خدا کون؟ گورنمنٹ. آج ہم عورتوں نے گورنمنٹ کو خدا بنا رکھا ہے. تو وہ جو جاب کر کے کما کر لاتی ہیں یہ گھروں میں جھگڑے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ کو خدا بنا رکھا ہے اور وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ جھگڑے پیدا کرنے والی چیز ہے. ہاں، عورت کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہو، وہ کاروبار کرے، اس کو باپ نے دیا ہو، اس کے پاس میراث میں آیا ہو، اور وہ شوہر غریب ہو اور عورت مالدار ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو عورت کا پیسہ شوہر کے کام آئے گا. دیکھو میری بہنوں، سب سے بڑا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی. مکہ میں اتنی مالدار عورت تھی کہ شاید کوئی مرد اتنا مالدار ہو. اتنی مالدار عورت تھی، اور تجارتی کیریوان چلتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، اور اسی کیریوان میں نوکر بن کر کے حضور شادی سے پہلے تشریف لے گئے. پھر حضور کی ان سے شادی ہوئی تو حضور کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور وہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہے. تو اس لیے میری بہنیں میری بات کا غلط مطلب نہ لیں کہ مول صاحب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، لیکن عورتوں کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری وہ شوہر کی ہے. اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں جو عورتیں بھی حصے دار بنتی ہیں یہ ہمارے یہاں نزاعات پیدا کرتے ہیں. اس کا ایک سوال ہمارے مردوں سے، جب میں اس ملک میں تو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن برٹش میں جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہمارے مرد یہ کہتے ہیں، بہنوں سے تو میری گفتگو نہیں ہوئی، لیکن مرد یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی زندگی اور امریکہ کی زندگی اتنی بوجھل ہے، اتنی بوجھل ہے، اتنی بوجھل ہے کہ صرف مرد کما کر کے گھر چلا ہی نہیں سکتا. جب تک میاں اور بیوی دونوں کام نہیں کریں گے گھر کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنے رینٹ ہیں، اتنے بل ہیں، اتنے بلیاں ہیں، اتنے چوہے ہیں. روز ایک بل آ رہا ہے، روز ایک بل آ رہا ہے. کبھی بجلی کا بل آ رہا ہے، کبھی گیس کا بل آ رہا ہے، کبھی ٹیلی فون کا بل آ رہا ہے، کبھی اس کا بل آ رہا ہے، کبھی اس کا بل آ رہا ہے. ایک مصیبت ہے، بل 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 بل. اور رینٹ یہاں کے خدا کی پناہ، پھر مینٹیننس مکانوں کا خدا کی پناہ. تو انہوں نے ہمارے مرد یہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد اکیلا جاب کر کے اور کام کر کے گھر نہیں چلا سکتا ہے جب تک میاں بیوی دونوں جتیں گے نہیں، حل نہیں چلے گا. میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نہیں چلے گا تو پھر اس کے نتیجے میں جو پریشانیاں آئیں گی وہ بھی بھگتو. نہیں چلے گا، دونوں کو محنت کرنی ہے، دونوں کو جاب کرنا ہے، کرو. لیکن اس جاب کرنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں آئیں گی وہ بہرحال آئیں گی اور آئیں گی، اسے بھگتو اور اسے صاحب بھگت رہے ہیں. دیکھو ہم بہنوں، ہمارے ہندوستان میں بھی عورتیں کہیں گدے پر بیٹھ کے نہیں کھاتی. ہمارے ہندوستان میں بھی بیچاری عورتیں اتنا کام کرتی ہیں کہ شاید یہاں عورتیں اتنا کام نہیں کرتی.
کھیت کا کام کرتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، سینے پر رونے کا کام کرتی ہیں. اپنے سارے گجرات میں بھی کھیتوں تک میں عورتیں جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں، مگر وہ ایک الگ طرح کا کام ہے، وہ ایک الگ طرح کا کام ہے. اور یہاں کا جاب یہ ایک الگ طرح کا کام ہے. ان دو کاموں میں فرق ہے. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتیں کوئی کام نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں اور مرد لا کر کے کھلاتا پلاتا رہے، یہ نہیں ہے. عورتوں کو بھی زندگی کے تمام کاموں میں شریک ہونا ہے. مگر یہاں کی جو صورتحال ہے میری بہنوں، یہ صورتحال ہماری زندگیوں میں بہت سی آفتیں لاتی ہے، بہت سی پریشانیاں لاتی ہیں. تو یہ احوال ہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے دوستوں سے برٹش میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر یہاں کی زندگی بہت بوجھل ہے اور میاں بیوی دونوں کو جاب کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گھر چل ہی نہیں سکتا ہے، کرو. لیکن اس کی جو برے نتائج ہیں ان کے لیے بھی تیار رہو. بلکہ اب تو صورتحال، یہ تو میں لوگوں کے سوال کا جواب دیتا ہوں، ورنہ میرا اندازہ یہ ہے کہ سب جگہ ایسا نہیں ہے. بہت سے ماں باپ ہیں وہ خواہ لڑکی کو جاب پر بھیجتے ہیں. باپ اور میں اتنا کما رہا ہے کہ وہ گھر اچھی طرح سے چلا سکتا ہے، لیکن پیسے کی ہوس، ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ. لڑکا بھی جاب پر جا رہا ہے، لڑکی بھی جاب پر جا رہی ہے. ارے بھائی کیا آفت آئی ہے، یہ لڑکی اگر گھر بیٹھے گی پردے میں تو تیرا گھر نہیں چلے گا، چلے گا، مگر وہ پیسے کی ہوس. تو اس کے جو برے نتائج اور برے احوال ہیں وہ سارے کے سامنے آنے ہیں.